سورۃ التین، اس سورہ مبارکہ کا نام التین ہے جو اس کا پہلا لفظ ہے۔ اس میں 1 رکوع، 8 آیتیں، 34 کلمے، 105 حروف ہیں۔ جمہور علماء کے نزدیک اس کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا۔ مکرمہ میں ہوا۔ قتادہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ مدنی صورت ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے کیونکہ حاذ البلد الامین جو آیا ہے یہ امن والا شہر، اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ حاذا کا اشارہ اس کی طرف اس وقت ہی درست ہو سکتا ہے جب اس صورت کا نزول وہاں پہ ہوا ہو۔ فرمایا حاذ البلد الامین، تو حاذا یہ امین شہر، تو یہ شہر، اس شہر کی طرف اشارہ تب بھی ہو سکتا ہے جب اسی شہر میں یہ صورت نازل ہوئی ہو۔ مدنی صورت میں مکہ کا ذکر حاذ البلد الامین سے کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ مضامین: بعض ان مقامات کی قسمیں کھا کر اس صورت کا آغاز کیا گیا ہے جن مقامات کا تعلق اولو العزم رسولوں میں سے کسی کے ساتھ ہے۔ پہلے ان چیزوں کی قسمیں اٹھائی گئی ہیں، پھر بتایا کہ ہم نے انسان کی پیدائش اس انداز سے کی ہے کہ سوری اور معنوی اعتبار سے یہ احسن الخلق، سوری اور معنوی ظاہری اور باطنی لحاظ سے یہ احسن الخلق، مخلوق میں سب سے خوبصورت، اکمل الخلق، سب سے زیادہ کامل اور سب سے خوبصورت ہے۔ انسانی عظمت کا تصور جو قرآن نے پیش کیا ہے، دنیا کا کوئی فلسفی، نفسیات کا کوئی ماہر، عمرانیات کا کوئی بھی استاد، طبیعیات کا کوئی معلم، فزکس کا، اس کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ انسان کی عظمت کا، انسان کے عظیم ہونے کا جو تصور قرآن نے دیا ہے کوئی اور نہیں دے سکتا۔ قرآن نے عظمت انسان کا جو نظریہ پیش کیا ہے، جب اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو باقی سب مدعیان دانش علم کے دعویٰ کرنے والے نادان بچوں کی طرح ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ادھر ادھر سار مارنا، کوئی بات سمجھ نہ آئے بندے کو، تو اگر ہم دیکھا جائے تو بڑے بڑے عقل مند جو ہیں وہ ٹامک ٹوئیاں مارتے نظر آتے ہیں۔ انسان کو احسن تقویم کے لقب سے سرفراز فرمانے کے بعد اس حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ نوع انسانی کے بعض افراد اپنے مقام رفیع، بلند مقام کے تقاضوں کو پشے پشت ڈال دیتے ہیں اور نفس کے سفل کمینگی کو کہتے ہیں، گھٹیا جذبات کی تسکین کے در پہ رہتے ہیں، ان کو سکون دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے آپ کو ایسی پستیوں میں گرا لیتے ہیں جس سے مزید کسی پستی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ وہ لوگ جو خود شناس ہیں، جو خود کو پہچانتے ہیں اور اپنی خداداد عظمتوں کے قدردان ہیں، اللہ کی دی عظمتوں کی قدر کرتے ہیں، ایمان اور عمل صالح نیک عمل سے اپنے دامن حیات کو معمور رکھتے ہیں، بھر کے رکھتے ہیں، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو پایاں پذیر نہیں ہوگا، جو کبھی ختم نہیں ہوگا، انتہا کو نہیں پہنچے گا۔ اس حقیقت کے بیان کرنے کے بعد قیامت کی ضرورت اور اس کے برپا کرنے میں جو حکمت ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ جب وہ احکم الحاکمین ہے تو اس کے عدل و انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ ایک دن ایسا آئے، اور ضرور آئے، جب ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزا و سزا ملے۔ اگر ساری عمر پھول کھلانے والا اور ہر سمت میں چراغ روشن کرنے والا اور ساری عمر کانٹنے بونے والا اور اندھیروں کا بیوپار کاروبار کرنے والا ایک ہی انجام سے دوچار ہوں، ایک چراغ روشن کرنے والا، دوسرا اندھیرے بیچنے والا، ایک وہ ہے جو پھول کھلانے والا اور دوسرا کانٹے بچھانے والا، اگر دونوں ہی برابر ہوں تو اس سے بڑی اندھیر گردی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی ذی ہوش والا اس ذات سے جو احکم الحاکمین ہے اس اندھیر گردی کی توقع رکھ سکتا ہے؟ یعنی کوئی سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا۔
والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی۔ اس صورت کا افتتاح، اس کی بنیاد، اس کی ابتدا چار چیزوں کی قسمیں کھا کر کیا جا رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سامعین ہمہ تن گوش بن کر اس صورت کو سنیں۔ ہمہ تن گوش، سارا جسم کان بن جائے۔ ہمہ تن گوش بن کر اس صورت کو سنیں، کیونکہ اس میں نہایت اہم مضامین بیان کیے جانے والے ہیں۔ تین اور زیتون سے کیا مراد ہے؟ علماء تفسیر کے اس میں متعدد اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس، حسن، مجاہد وغیرہ کا یہ قول یہ ہے کہ تین سے مراد انجیر ہے، اور زیتون سے مراد زیتون کا مشہور و معروف درخت ہے جس سے تیل نکالا جاتا ہے۔ انجیر کا پھل اور زیتون کا درخت جو نوح علیہ السلام نے جودی پہاڑ پر، زیتون کا درخت اور اس کے تیل کے بے شمار فوائد اور ان کی بے شمار خوبیاں ہیں، اس لیے ان کی قسم اٹھائی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ایک قول بھی مروی ہے کہ تین اس مسجد کا نام ہے جو نوح علیہ السلام نے جودی پہاڑ پر تعمیر کی تھی، اور زیتون سے مراد بیت المقدس کی مسجد ہے۔ قتادہ کی رائے یہ ہے کہ تین اس پہاڑ کا نام ہے جس پر دمشق کا شہر آباد ہے، اور زیتون اس پہاڑ کا نام ہے جس پر بیت المقدس کا شہر ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں مضاف محذوف ہے۔ تین سے مراد و منابت التین والزیتون، انجیر اور زیتون کے پیدا کرنے کی جگہ، وہ علاقے جو انجیر اور زیتون کی پیداوار کے لیے مخصوص ہیں۔ علامہ قرطبی کی رائے ہے کہ پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ بعض علماء نے قتادہ کے قول کو ترجیح دی ہے۔ علامہ علوسی کا میلان بھی اسی طرح معلوم ہوتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ اقسام بقاء مبارکۃ شریفۃ الی ما ذهب الیہ کثیر، یہ جو قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں تو یہ اقسام، یہ قسمیں بھی بقعۃ کہتے ہیں جگہ کو، اس کی جمع بقاء، مبارک جگہوں کی جو شریف ہیں، مبارک جگہ ہیں، علامہ ذهب الیہ کثیر، جیسے کہ اکثر علماء نے کہا ہے۔ وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی، وہ پہاڑ جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا، اس کا نام طور سینین ہے۔ اسے طور سینا اور طور سینا بھی کہتے ہیں۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور قسم ہے اس شہر امان کی، امین، اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ مکہ مکرمہ کا شرف، اس کی عظمت بیان کرنے کی محتاج نہیں ہے، نہ بھی بیان کی جائے تو واضح ہے۔ اس کا سنگ بنیاد اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم اور ان کے فرزند جلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھا۔ اس شہر کے پرامن ہونے کی دعا بھی آپ نے ہی مانگی۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا۔ اس دعا کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ جس وقت سارا جزیرہ عرب غارت گری، خون ریزی اور لوٹ مار کا میدان بنا ہوا تھا، اس وقت بھی مکہ مکرمہ فتنہ و فساد کی آگ سے محفوظ تھا۔ جب ہر طرف قتل و خون ریزی تھی تو ان کی اس دعا کی وجہ سے، جو اللہ سے دعا کی تھی مولا امن والا شہر بنا دے، اس کی وجہ سے مکہ مکرمہ فتنہ و فساد سے محفوظ تھا۔ کسی کے باپ کا قاتل بھی اگر حرم میں پناہ لیتا تو اس کو کچھ نہ کہا جاتا۔ اگر جنگل میں کوئی چیتا ہرن کو شکار کرنے کے لیے اس کے تعاقب میں دوڑتا اور ہرن حدود حرم میں داخل ہو جاتا تو چیتا اس کا پیچھا چھوڑ کر واپس چلا جاتا۔ یہاں کے درختوں اور گھاس وغیرہ کو کوئی نہیں کاٹتا تھا۔ کعبہ مقدسہ کی تعمیر سے اس شہر کو مزید شرف نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خطہ پر مزید کرم یہ فرمایا تو اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ولادت کی جگہ بنایا، اور حضور نے نبوت کا اعلان بھی یہیں سے کیا، جس کے باعث مکہ کی عظمت کو چار چاند لگ گئے۔ کوہ طور کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے عزت نصیب ہوئی، یہیں آپ کو پیغمبری ملی، یہیں شرف ہم کلامی سے مشرف ہوئے، یہیں الواح تورات کی تختیاں دی گئیں۔ دمشق حضرت مسیح علیہ السلام کا مسکن اور ماوا، رہنے کی جگہ، اور آپ کی تبلیغی سرگرمیوں کا مرکز رہا۔ بیت المقدس کو بے شمار انبیاء اور رسول سے نسبت کا شرف حاصل ہوا۔
اس لیے ان بابرکت مقامات کی قسمیں اٹھائی گئیں جہاں ایسے نفوس قدسیہ پاک نفوس کی ولادت و سعادت ہوئی جو انسانیت کے اعلیٰ ترین مقام نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہوئے، جس سے عرفہ کسی اور کا مقام کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو 4 قسمیں ذکر فرمائی ہیں کہ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، اس شہر مکہ کی قسم ہے، یہ 4 قسمیں اٹھا کے جواب قسم کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو بہترین اعتدال پر، شکل و صورت کے اعتبار سے اعتدال پر پیدا کیا۔ یہ جواب قسم ہے، یعنی ہم نے انسان کو شکل و صورت، قد و قامت، عقلی اور ذہنی قوتوں، قلبی اور روحانی بہترین صلاحیتوں سے متصف کر کے پیدا فرمایا۔ ابن عربی کہتے ہیں لیس للہ خلق احسن من الانسان فإن اللہ خلقہ حیا عالما قادرا مریدا متکلما سمیعا بصیرا مدبرا حکیما۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اسے عظیم صفات عطا کی، اسے حی زندہ بنایا، عالم بنایا، قدرت والا بنایا، ارادے والا بنایا، کلام کرنے والا بنایا، سمیعا سننے والا بنایا، بصیراً دیکھنے والا، مدبراً سوچنے والا، غور و فکر کرنے والا، حکیماً حکمت والا، یہاں لکھا ہوا ہے شنوا سننے والا، بینا دیکھنے والا۔ اگر انسان کو بنظر غائر غور کی نظر سے دیکھا جائے، گہری نظر سے دیکھا جائے تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ سوری اور مانوی حسن و کمال میں کوئی چیز بھی انسان کی ہم سری برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ گراں قیمت حیوان، بہت قیمت والے حیوان، زور آور جانور، درندے پرندے، ہوائی اور آبی مخلوقات، پانی کی مخلوقات، سب کے سب انسان کے سامنے سر افکندہ ہے، سر جھکائے ہوئے، اس کے حکم سے سر تابی، سر موڑنے کی جرت نہیں کر سکتی۔ گراں ڈیل ہاتھی سے ایک فیل بان جس طرح چاہتا ہے کام لیتا ہے، اتنے بڑے ہاتھی سے فیل بان، ہاتھی کو رکھنے والا، فیل ہاتھی کو کہتے ہیں، جس طرح چاہتا ہے کام لیتا ہے۔ 6-7 سال کا بچہ اونٹوں کی ایک قطار کو جدھر چاہتا ہے لے کر چلا جاتا ہے۔ شوخ و شنگ، شوخی والے، برق رفتار، بجلی کی رفتار والے گھوڑے، جب انسان ان پر سوار ہوتا ہے تو اس کی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ نوامیس فطرت، ناموس کی جمع نوامیس، فطرت کے، قدرت کے بنائے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کو اپنی علمی قوت سے مسخر کر کے ان سے اپنی چاکری لے رہا ہے، اپنی چاکر نوکری، یعنی انسان جو ہے وہ دنیا کی چیزوں کو اپنی نوکری کے لیے استعمال کر رہا ہے، وہ اس کے نوکر بنی ہوئی دنیا کی چیزیں۔ عقل، فکر و نظر، قیاس، استنباط کی جو بے نظیر قوتیں انسان کو بخشی گئی ہیں، کائنات کی کوئی چیز اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ اس کے علم و عرفان کی رفتوں کا تو یہ حال ہے کہ نوری فرشتے بھی اس کو سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی قامت راست، سیدھا قد، اعضاء کی ساخت، بناوٹ بھی بے نظیر ہے۔ ہر جانور اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے اپنا سر زمین پر جھکاتا ہے، لیکن انسان کو اس لیے سر جھکانا نہیں پڑتا بلکہ اس کے ہاتھ لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کے جس پہلو کو دیدہ حق میں سے دیکھا جائے، دیدہ حق بھی، حق دیکھنے والی نظر سے دیکھا جائے، بے ساختہ تبارک اللہ احسن الخالقین کا نعرہ بلند ہونے لگتا ہے۔ یعنی جو انسان کو بندہ غور سے دیکھے تو یہ بندہ زبان سے کہتا ہے کہ پاک ہے وہ رب جس نے اس حسین انسان کو پیدا کیا، سب تخلیق والوں سے زیادہ حسین ہے۔ علامہ قرطبی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی کی اپنی بیوی کے ساتھ شدید محبت تھی۔ ایک دن اس نے اسے کہا کہ انت طالق ثلاثا ان لم تکونی احسن من القمر، اس نے کہا کہ تم بہت حسین ہو، اگر تم حسین نہ ہو، چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تجھے 3 طلاقیں۔ اس نے جب اپنے خاوند کی زبان سے الفاظ سنے تو اٹھ کھڑی ہوئی اور عیسیٰ سے پردہ کر لیا اور کہا کہ تو نے مجھے طلاق دے دی ہے، اب ہمارا ازدواجی تعلق، خاوند اور بیوی کا تعلق ختم ہو گیا۔ عیسیٰ نے بڑی مشکل سے رات بسر کی صبح سویرے خلیفہ منصور کے پاس پہنچا، اسے اس واقعہ کی اطلاع دی اور بڑی گھبراہٹ اور ندامت کا اظہار کیا۔
خلیفہ نے فقیہ کی جمع فقہا علماء کو اپنے دربار میں بلایا، ان سے فتویٰ پوچھا۔ جتنے فقہا حاضر تھے سب نے کہا طلاق ہو گئی، لیکن امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے خاموش بیٹھا رہا۔ منصور نے پوچھا آپ کیوں چپ ہیں، کوئی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ شخص گویا ہوا بولا گویا ہوا بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس کے آخری لفظ کیا ہے کہ ہم نے انسان کو یقیناً صورت ترین شکل میں پیدا کیا۔ امیر المومنین سے ارشاد الہی کے مطابق انسان سب چیزوں سے زیادہ حسین ہے، کوئی چیز اس سے زیادہ حسین نہیں۔ منصور نے عیسیٰ بن موسیٰ سے کہا کہ اس شخص نے جو کہا درست کہا، تم اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکتے اور اس کی بیوی کو بھی کلا بھیجا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی، اس لیے اسے چاہیے کہ اپنے خامند کے گھر آ جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان باطن اور ظاہر میں، صورت کے جمال میں، بناوٹ کی ندرت میں، بناوٹ کی کمی میں اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے زیادہ حسین قدرت بناوٹ کی ندرت میں مطلب کہ عجیب اور الگ سی بناوٹ میں اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ فلاسفہ نے اسی وجہ سے انسان کو عالم اصغر کہا ہے، اس کے اندر پورا جہان انسان کے اندر موجود ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے لوٹا دیا اسے پست ترین حالت کی طرف، اسفل سافلین۔ اسفل اس میں تفضیل کا صیغہ، سافلین اس میں فاعل کا صیغہ، سافلین بروزن فاعلین، یعنی جو پست لوگ ہیں ان میں سے بھی سب سے پستی کی طرف رددناہ، ہم نے انہیں لوٹا دیا۔ رددنا بروزن فعلنا صیغہ جو متکلم فعل ماضی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔